وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا کہ ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ ادا کرو اور تم رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم بھی کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، ضرور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پس تم میں سے جو انکار کرے گا وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ اس آیہ کریمہ میں بنی اسرائیل کی بات پھر سے ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں جب ہم نے بنی اسرائیل سے معاہدہ کیا، سب سے زیادہ بد شکنی و بد عہدی یہی قوم کر رہی تھی۔ اب یہ جو 12 سرداروں کی بات ہے، یہ جب فرعون ہلاک ہو گیا تو وحدہ لا شریک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب ہم نے آپ کی رہائش کا بیت المقدس ملک شام بنائی ہے، آپ وہاں پر تشریف لے جائیں، وہاں کنعانی جبارین رہتے ہیں، ان کے ساتھ جہاد کریں اور وہاں پر آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے جائیں، وہیں پہ جا کر بسیں۔ حکم یہ ہوا کہ آپ اپنی قوم کے 12 سردار بنا دیں، 12 سرداروں کو ان کے قوم 12 سرداروں میں تقسیم کر دی جائے اور ہر قوم اپنے سردار کے ماتحت ہو جائے۔ اب 12 سردار آپ نے بنا دیے اور قوم میں ذمہ داری لگا دی بھئی تم اس سردار کے تحت ہو، تم اس سردار کے تحت ہو۔ 12 سردار بھی بن گئے اور قوم کے حصے بھی بن گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ارض مقدس کی طرف رواں ہو گئے۔ جب اریحا جگہ پر آپ پہنچے تو آپ نے 12 سرداروں سے فرمایا کہ جاؤ بھئی آگے حالات کی خبر لے کے آؤ، کیا حالات ہیں، دشمن کے کیا تقاضے ہیں، اور طے یہ ہوا کہ جو بھی دیکھنا ہے آ کر قوم کو نہیں بتانا، میرے پاس آنا ہے۔ یہ معاہدہ ہوا کہ جو بھی دیکھنا ہے قوم کو نہیں بتانا، سیدھا ہمارے پاس آنا۔ اب یہ جو 12 سردار تھے جب یہ گئے تو جب جبارین کو دیکھا، ان کی جسامت، ان کے قداوری، ان کی جان کو دیکھا تو یہ ہیبت زدہ ہو گئے اور مکر گئے۔ واپس یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے کی بجائے، آپ کو بتانے کی بجائے، یہ سیدھے قوم کے پاس چلے گئے اور قوم کو ڈرا دھمکا دیا کہ مر جاؤ گے، وہ قداور ہیں، بڑی ان کی جسامتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ قوم کو آگے سارے کے سارے احوال بتا دیے اور بد شکنی کر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس بات کو یہاں پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ یاد کرو حبیب جب ہم نے ان کو 12 سردار بھی دیے اور 12 سردار دینے کے بعد ہم نے جب ان سے معاہدہ کیا تھا کہ تم نے وہاں جا کے لڑنا ہے، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کیا گھبراہٹ ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ جن کا اعتقاد و ایمان کمزور ہو ان کا کیا بنے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جسامتوں کو نہ دیکھو، قداوری کو نہ دیکھو، طاقت اور پاور کو نہ دیکھو، جو سپر پاور تمہارے ساتھ ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، تم بس یہ دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم نے کرنا بس کیا ہے، کرنا یہ ہے لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، فرمایا تم نے کرنا یہ ہے کہ نماز کا دامن نہیں چھوڑنا، زکوٰۃ دیتے رہنا ہے اور نبیوں کو مانتے اور ان کی تعظیم کرتے رہنا ہے، اور اعمال صالحہ کر کے میری راہ میں خرچ کر کے قرضہ تم مجھے دیتے رہو۔ انشاءاللہ کوئی دشمن تمہارے سامنے ٹک نہیں پائے گا، انشاءاللہ ہر دشمن اپنے ہی آپ میں مر جائے گا اور زیر ہو کے تم سے سامنے سے بھاگ جائے گا۔ لیکن ہوا کیا، یہ چونکہ شروع سے ہی ایسی قوم تھی، انہوں نے جب یہ سنا کہ یہ جسامتیں وہ یہ
یہ سارے بزدل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے وفائی کر گئے۔ رب کائنات نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، میرے اللہ نے فرمایا کہ حبیب جب انہوں نے اپنے وعدے سے مکر گئے اور بدشکنی کر دی تو ہم نے ان پہ لعنت برسا دی، لعناہم لعنت برسا دی، قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دل پتھر کی مانند کر دیے، سخت کر دیے۔ یہاں سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ جب انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں آ جاتا ہے، لعنت تو پڑتی ہی پڑتی ہے، ساتھ ہی میں انسان کا دل بھی پتھر نما ہو جاتا ہے۔ جب ہم یہ آیات سنتے ہیں، جب آیات کے جز ہم جب پڑھتے ہیں تو جب لوگوں کے دل سخت پاتے ہیں اور ہم جب تعجب میں آتے ہیں کہ یار یہ بندہ آخر اتنا سخت کیوں ہے، تو ان آیات سننے کے بعد ہمارے سوالات کے جواب ہمیں مل جاتے ہیں کہ یہ بندہ سخت اس لیے ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے در سے پھر گیا ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، نبی کی وفا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہر قدم پر اپنے نبی سے بے وفائی کرتا ہے، اپنے رب سے بے وفائی کرتا ہے۔ تو جو بھی اپنے رب سے بے وفائی کرے گا، بدشکنی کرے گا، اپنے اللہ کے پاس نہیں آئے گا، تو وہ بندہ لعنتی بھی ہوگا اور دل کی وجہ سے وہ پتھر بھی ہوتا چلا جائے گا۔ لاکھ حی علی الصلاۃ کی صدائیں سنا لو، اس کا دل ویسا رہے گا، لاکھ قرآن کی آیات سنا لو، اس کا دل ویسا رہے گا، لاکھ تم پڑھ پڑھ کر تقریریں سنا لو، اس کا دل ویسا کا ویسا رہے گا، لاکھ دکھ اور غم و الم کی داستانیں اس کے سامنے رکھ لو، اس کا دل جب تک ادھر سے رحمت اس کے لیے نہیں، کیونکہ انسان اللہ کی رحمت کا دروازہ خود پر خود سے ہی بند کرتا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب انہوں نے اللہ کے ساتھ ہونے کو پسند ہی نہیں کیا، اعتبار ہی نہیں کیا، اور آج یقیناً ہم جو بھگت رہے ہیں نا، ہم مسلمان صرف اسی بات کی سزا بھگت رہے ہیں کہ ہم نے اللہ پاک کے جو ہمارے ساتھ مدد ہے اس کو بھلا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بھی کسی جنگ میں غزوے میں جاتے تو وہ یہ سوچ کر نہیں جاتے کہ ہمارے پاس بڑی مزائل ہیں، یا ہمارے پاس بڑی تلواریں ہیں، یا ہمارے پاس بہت بڑے جنگجو ہیں، یا ہمارے پاس بڑی پاور ہے، بلکہ وہ جہاں بھی جاتے وقال اللہ انی معکم، کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رسول ہمارے ساتھ ہے، اسی جذبے کے ساتھ جہاں بھی جاتے سپر پاوروں سے ٹکر لگاتے تو وہ آگے ریزہ ریزہ ہو جاتے، مصطفیٰ کے غلام ویسے کے ویسے رہ جاتے۔ تو آج ہم کہیں جانے سے پہلے جب خود یہ سمجھ نہیں ہم مر جائیں گے، تو آج مسلمان جب اپنا وقار کھو بیٹھا ہے، جب اپنی پاور کھو بیٹھا ہے، جب کفر کے سامنے گھٹنے ٹیک بیٹھا ہے، جب جن سے ہم نے لڑ کر دین اسلام کو فتح کرنا تھا انہی کے قدموں میں جب ہم بیٹھ گئے، تو رسوائی ہمیں نہیں ملے گی تو کیا ملے گی، بربادی ہمیں نہیں ملے گی تو کیا ملے گی۔ ہم نے نہ رب کی پاور کو سمجھا، نہ نبی کے دین کو سمجھا، ہم نے تو مسلمان ہو کر شرمساری والے کام شروع کر دیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، اگر ہم بقا چاہتے ہیں تو آ جائیے آج قرآن سے وفا کر کے وقال اللہ انی معکم پہ عمل کرتے ہوئے نماز کی طرف آ جائیں، نبی سے وفا کی طرف آ جائیں، یہی زندگی ہے، ورنہ لعنت بھی ہمارے لیے، دلوں کی سختی بھی ہمارے لیے، اور نہ تو ہمارے دلوں میں سختی کی کوئی کمی ہے۔ یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنسو خشک تب ہوتا ہے جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سرکار نے فرمایا دل سخت تب ہوتا ہے جب انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اور عیب دار کام کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل کی سختی کی وجہ سے انسان کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ پھر خوف الہی کا آنسو کبھی انسان کے آنکھ سے نہیں ٹپکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی خوف خدا سے روئیں، کیونکہ پیارے آقا نے فرمایا جہنم کی آگ کو کوئی چیز نہیں بجھا سکتی سوائے خوف الہی میں نکلنے والا وہ آنسو۔ جب انسان روتا ہے اللہ کے خوف سے تو اس آنسو سے جہنم کی آگ بجھائی جا سکتی ہے، لیکن جب ہمارے دل ہی اتنے سخت ہو گئے، گناہوں میں ہم اس قدر غرق ہو گئے، جب آنسو ہی ہم خشک کر بیٹھے، دل ہی ہم پتھر کر بیٹھے، ہم کیسے اس کے خوف سے ڈریں گے؟ جب تک ڈریں گے نہیں تو ہمارا پیچھا کیسا چھوٹے گا؟ لہٰذا آج ضرورت ہے ہمیں الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی یاد میں آ کے، اللہ کی بندگی میں آ کے، اس دل کی سختی کو دور کر کے ہم اپنے رب سے رجوع کریں۔ انشاءاللہ ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں گے، یہ لعنتیں بھی ہم سے دور ہو جائیں گی، یہ دل کی سختیاں بھی ہم سے دور ہو جائیں گی، اور ہمیں انشاءاللہ ہر ظلم نظر آئے گا، اور ہر ظلم کے پس منظر ہر شے نظر آئے گی۔
آج ہم اندھے ہو چکے ہیں، نہ تو ہمیں ظلم نظر آتا ہے، نہ ہمیں ظالم نظر آتا ہے، اور نہ ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے چاہے فرعون ہے، ہم کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں چاہے فرعون ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ہم اندھے کے ادھر سے باہر تب تک نہیں آئیں گے جب تک عبادت سے ہمارا دل صاف نہیں ہوگا، عبادت سے ہمارا دل روشن نہیں ہوگا۔ پھر یہی ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، بس یہ ٹھیک ہے، چاہے وہ ہمارے سامنے زنا ہی کرتا رہے ہم کہیں گے یہ ٹھیک ہے، چونکہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ دلوں کی وہ دوریاں ہیں جو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ آئیے اپنے رب سے وفا کی